الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربی زدنی علما۔ محترم طالبات، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، جس میں آج ہم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 51 سے پھر سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر طور کے جانے کے بعد، کوہ طور پر جانے کے بعد، طور نامی پہاڑ کے اوپر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد ان کے پیچھے میں اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر ظلم کر کے بچڑے کو، گائے کے بچے کو معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب دیا تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا بچڑے کو معبود بنانا، تو جب نبی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ کے حکم سے طور نامی پہاڑ پر گئے تھے، تو ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جانشی اور نائب بنا کر گیا۔ وہ ہارون علیہ السلام کو اپنے جانشی نائب بنا کر گئے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اب دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہنا اور شرک سے دور رکھنا۔ ان کے حکم کے مطابق ہارون علیہ السلام اسی طریقے سے دعوت دیتے رہے، لیکن ہارون علیہ السلام کی بات ان کی قوم نہ مانی، اس لیے کہ وہ قوم جو ہے نا بہت سرکش قوم، نافرمان قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، جبکہ وہ سخت مزاج انسان تھے۔ ہاں، ہارون علیہ السلام تھوڑے نرم مزاج انسان تھے، بھولے بھالے انسان تھے۔ ہاں، نرمی کے ساتھ جو ہے دعوت کا کام کرتے تھے، اور زیادہ یعنی جو سخت مزاجی یعنی توحید کے تعلق سے شرک دیکھ کر جو ہونی چاہیے، تو ان کے نفس کے اندر تھوڑا نرم مزاجی تھی، یعنی شرک سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ، بلکہ جو ہے لوگ ان کی بات اتنا نہیں مانتے تھے، ان کی اتنی پاور نہیں تھی ان کے پاس جتنی پاور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، تو ہارون علیہ السلام ان کے لیے بہت آسان ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام کی بات ماننا ان کے لیے جو ہے نہ ماننا بہت آسان ہو گیا ان کے لیے۔ تو سامری نامی آدمی نے لوگوں کو مشورہ دیا، اپنے لوگوں کو، کہ دیکھو ہم ایک کام کریں گے، بچھڑے کی پوجا کریں گے۔ تو بچھڑے کی طرح ایک سونے کا بچھڑا بنایا گیا۔ سامری نے مشورہ دی تو وہاں کے لوگوں نے ان کے گھر میں جو سونے جواہرات تھے اس کو لایا، اور اس سے میٹل سے، اس سونے سے جو ہے ایک بچھڑا بنایا گیا، اور اس بچھڑے کے پیچھے سے جو ہے آواز پھونکنے کی وجہ سے سامنے سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ اس کو جو ہے میراکل سمجھتے تھے اور تعجب خیز بات سمجھتے تھے کہ کتنی تعجب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ تو میراکل ہو گیا، ٹھیک ہے، بچھڑے کی عبادت پوجا کرنا وہاں سے شروع ہو گیا کہ یہ بچھڑا تو بات بھی کرتا ہے۔ ہاں، یعنی بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہم جو کہیں گے وہ سنے گا بھی۔ تو اس حساب سے بچھڑے کی عبادت جو ہے وہاں سے شروع ہوئی۔ تو 40 رات کے لیے یعنی 40 دن کے لیے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقان یعنی کتاب تورات عطا کرنے کے لیے وہاں پر بلایا تھا، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام
اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے ان کی گفتگو ہوئی، اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے گفتگو کرنے والے۔ لیکن انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، انہوں نے چاہا کہ میں اللہ کا دیدار کروں، اللہ کو دیکھوں، بہت کوشش کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اصرار کرتے رہے کہ دیکھو ایسا ہو نہیں سکتا، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ بہت کوشش کی انہوں نے، بہت کوشش کی کسی طریقے سے اللہ کی دیدار ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی آنکھ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ تو دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا آنکھ بنایا ہے، اس آنکھ سے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور آج تک بنی نوع انسانیت میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تھے، تو جو معراج کا سارا واقعہ ہے، اس سفر پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ سے نہیں ہوئی، اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، انسانوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، جو جنتی ہوں گے، جب جنت میں سب کا داخلہ ہو جائے گا تو سب سے بڑی عظیم نعمت جو ہے جنتیوں کو حاصل ہونے والی ہے، وہ رب کا دیدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا ہے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، شرک کا کام کیا ہے، بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کر لو، قتل کر ڈالو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ توبہ کر لو اور اپنے آپ کو جان سے مار ڈالو۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کی پوجا کر کے، گائے کے بچے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے اب تم اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے سچی توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کی صورت میں بنی اسرائیل کی توبہ، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا کر جس نہایت سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی توبہ کس طرح قبول فرمائی۔ حسن بصری رحمہ اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس وقت فرمایا تھا جب ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوا کہ بچھڑے کی عبادت کر کے وہ سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف میں، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے، خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گے۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔
سعید بن جبیر اور ربیع بن انس رحمہم اللہ فتوبوا الی باریکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ الی خالقکم، کہ تم اپنے خالق کے آگے توبہ کرو۔ الی باریکم کے الفاظ سے در حقیقت ان کے سنگین جرم سے متنبہ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی اس ذات گرامی کے آگے، اس اللہ کے آگے توبہ کرو کہ تمہارا خالق ہے تو وہ ہے، مگر تم نے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کر لیا ہے، دوسرے کی عبادت شروع کر دی ہے۔ امام نسائی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ کی صورت یہ تھی کہ ان میں سے ہر آدمی اپنے سامنے والے انسان کو تلوار سے قتل کر دے، چاہے وہ اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی توبہ کر لی جو موسیٰ و ہارون سے تو مخفی رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا علم تھا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا اور قتل ہونے والوں کو بھی معاف فرما دیا، آپس میں قتل کر لی۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، تو وہ بیٹھ گئے، اور جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا وہ ہاتھوں میں خنجر پکڑ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت زبردست اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو معلوم ہوا کہ 70,000 انسان قتل ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے والوں کی بھی توبہ قبول فرما لی اور جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے علانیہ نہ دیکھ لیں، ظاہری طور پر جب تک اللہ کو ہم نہیں دیکھ لیں گے ہم جو ہے تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو کیا ہوا؟ تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو تم پر ہرگز ایمان نہیں لانے والے اور نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے نہ دیکھیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بجلی نے گرج والی آگ نے تمہیں پکڑ لیا جس سے تم سب مر گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے مردے کو دنیا میں زندہ کر کے دکھا دیا یہاں پہ، اس طرح وہ قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا۔ سمجھ رہے؟ جو کہتے ہیں کہ بعث بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے، اللہ کا چہرہ ہمیں نظر نہیں آ جائے گا، اللہ کی اسٹرکچر جب تک ہم نہیں دیکھ لیں گے اپنے سامنے، تب تک ہم تم پر ایمان نہیں لانے والے، تمہاری بات کو سچ نہیں ماننے والے۔ تو کیا ہوا؟ ایک بجلی آئی، آگ کی طرح بجلی ان کے اوپر، بجلی کا کڑکا ہوا جس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے مر گئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان پر احسان یہ ہوا کہ پھر دوبارہ زندہ کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو دنیا میں ہی پریکٹیکلی یہ ہو چکا، دنیا میں پریکٹیکلی بعد الموت ہو چکا، یعنی موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی۔ تو آخرت میں اللہ کے لیے تو بہت آسان کام ہے۔ تو جو لوگ بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی دوبارہ والی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پریکٹیکلی دنیا میں ایسا ہو چکا ہے، ان کے لیے ایک دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل جن کی موت واقع ہو گئی تھی دوبارہ ان کو زندہ کیا، اللہ کے احسان ہوا ان پر۔
تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے سردار تھے نا، جو ان کے لیڈرز تھے، تو بنی اسرائیل کے سرداروں کا اللہ کے دیدار کا مطالبہ کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان کو مار کر زندہ کرنا، اور اللہ نے کیا کیا؟ ان کو مار کر پھر دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو، تم پر جو میں نے احسان کیا ہے کہ جب تم نے موسیٰ سے مجھ کو آمنے سامنے دیکھنے کا سوال کیا، حالانکہ اس کی تمہیں اور تم جیسے انسانوں کو استطاعت ہی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تم بھی نہیں، تم جیسا انسان کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو تم۔ اور اس ناروا سوال کی پاداش میں جب تمہیں بجلی نے آ گھیرا، یعنی یوز لیس کوشچن تھا یہ، تو یوز لیس کوشچن، کوئی یعنی بیکار کا سوال تھا یہ۔ تو جب یہ بیکاری کی سوال کیا گیا تو اچانک بجلی آ گئی، جب ان کے اوپر بجلی کا کڑکا ہوا تو موت آ جانے کے بعد مر گئے سارے لوگ، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جیسا وہ پہلے تھے ویسا زندہ کیا۔ تو ابن جریج نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ جہرتن کے معنی علانیہ کے، اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ جب تک ہم اللہ کو علانیہ طور پر یعنی ظاہری طور پر ہمارے آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ عروہ بن رویم وانتم تنظرون کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مر گئے اور کچھ ان مرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، پھر مرنے والوں کو زندہ کر دیا گیا اور دیکھنے والوں پر موت طاری کر دی گئی۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تم اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ 70 لوگ بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا اور ایک ایک کر کے زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح زندہ ہو رہے ہیں۔ یہ معنی ارشاد کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمانا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ گے کہ ہیں۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ ان کی موت سزا کے طور پر تھی، لیکن انہیں موت کے بعد پھر زندہ کیا گیا تاکہ اپنی اپنی عمروں کو پورا کر لیں۔ اور قتادہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ جو ان کی موت واقع ہوئی تھی یہ ان کے لیے سزا کے طور پر تھا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان تختیوں کو لے کر آئے جن میں تورات لکھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جس سے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان تختیوں میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات و اوامر اور نواہی ہیں، حلال و حرام کا تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تیری بات کو کون یقین کرے گا؟ اللہ کی قسم ہم تو اس وقت تک اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کریں گے، یہ کتاب اللہ، اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھیں اور وہ خود نہ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے۔ جب تک اللہ اگر خود سے نہ کہے کہ میری کتاب ہے اس پر عمل کرو، تب تک ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ آ کر کہے گا کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس کو لے لو، اس کے اوپر مطیع و فرما بردار بن جاؤ، تب جا کر ہم اس پر عمل کریں گے۔ موسیٰ بتائے تو صحیح کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح کیوں کلام نہیں کرتا جس طرح آپ سے کلام کرتا ہے؟ یعنی جس طریقے سے 40 دن طور نامی پہاڑ پر گئے، اللہ سے بات چیت ہوئی، اللہ سے گفتگو ہوئی، تم پر وحی کو نازل کیا گیا، تو اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ ڈائریکٹ اللہ کو کہیں کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ کی بات صحیح ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جس طرح آپ سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں بات کرتے؟ تو اس موقع پر عبد الرحمن نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا،
ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو بجلی نے آ گھیرا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے۔ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا، اور یہی معنی ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب لے لو۔ کہنے لگے نہیں موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے مر گئے تھے، پھر ہمیں زندہ کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ کی کتاب کو لے لو۔ کہنے لگے نہیں ہم اس کو نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا جنہوں نے ان کے اوپر پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور یاد کرو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من و سلوہ اتارا، کھانے کے لیے من و سلوہ کو اتارا، اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ تو یہاں من جو ہے نا، یہ شہد یا میٹھا پانی، یہ ایک لیکوڈ کے جیسا شہد ہے یا تو میٹھا پانی، اور سلوہ یہ تیتر، بٹیر یا چڑیا کی طرح ایک پرندہ ہے۔ تو من جو ہے شہد یا کوئی میٹھا، یعنی ایسی لیکوڈ ہے جو سویٹ ہے، سویٹ لیکوڈ، میٹھا پانی یا شہد کے معنی میں من، اور سلوہ جو ہے یہ دو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی دو چیزیں ہیں۔ من جو ہے لیکوڈ ہے، شہد یا تو میٹھا پانی لیکوڈ، سویٹ لیکوڈ کچھ، اور سلوہ جو ہے یہ ایک چڑیا، چاہے تیتر، بٹیر یا چڑیا کی، یعنی پرندہ اس کا گوشت۔ تو من و سلوہ ان کو جو ہے اتارا جاتا تھا آسمان سے، اور وہ ان کے غذا کے طور پر، فوڈ کے طور پر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اس آیت میں بادل کا سایہ ہونا اور من و سلوہ کا نزول ہونا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان سے عذاب کو دور کر دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کو دور کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے جن سے اس نے بنی اسرائیل کو نوازا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کا تم پر سایہ کیے رکھا۔ تو غمام کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھانپنا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ تو بادل کا سایہ جو ہے ان لوگوں کو ڈھانپ لیا۔ بادل کو اس لیے غمامہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان کو چھپا لیتا ہے، اس لیے آسمان کو چھپا لیتا ہے۔ جب بادل سامنے آ جائے تو آسمان نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو غمامہ کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ سفید بادل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر جو ہے سروں پر رکھا تھا سائے کے طور پر، سورج کی گرمی سے وہ بچ سکے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر، یعنی وہ جو تیہ میں تھے، وادی تیہ میں تھے، اس وادی میں تو بادلوں کا سایہ کر دیا اور سورج کی گرمی سے وہ لوگ بچ گئے۔ اسی طریقے سے حسن رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سے مراد یہ ہے کہ ان پر جنگلوں میں جو بستے تھے تو جنگلوں میں بادل کا سایہ کر دیا تاکہ وہ دھوپ سے بچ سکیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ٹھنڈا اور پاکیزہ بادل تھا۔ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کے اوپر پاکیزہ اور ٹھنڈا بادل کو سایہ کے طور پر لا کھڑا کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ تو علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان کے لیے من درختوں پر نازل ہوتا تھا۔ من کہاں ہے؟ من کا مطلب میں کیا بتایا؟ میٹھا پانی، یعنی ایسا لیکوڈ جو سویٹ یا شہد سمجھو
وہ کیسا کہاں نازل ہوتا تھا وہ؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ من جو ہے درختوں پر نازل ہوتا، درخت کے جو پتے ہوتے ہیں نا اس پر نازل ہوتا تھا. وہ صبح کے وقت جاتے اور جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے اس کو. یعنی وہ جو جنگل میں درخت ہوتے ہیں نا، درخت کے پتوں پر صبح میں نازل ہوتا تھا وہ لکوڈ، اور وہ درخت کے پتوں سے وہ لیتے تھے اور جتنا چاہے اتنا اس کو کھا لیتے. تو یا تو شہد ہے وہ، یا تو ایک لکوڈ ہے میٹھا پانی کے جیسا، وہ پتے کے اوپر آ کے جمتا تھا، اس کو یہ لوگ لے کے کھاتے تھے. اسی طریقے سے اور ایک روایت میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من ان کے گھروں میں ہی نازل ہوتا تھا. جس طرح برف کی باری ہوتی ہے نا، برف باری ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے جو اسنو کنٹری ہے جہاں ہمیشہ اسنو فال ہوتا رہتا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ برف جمتا ہے. تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کے پاس ہی وہ نازل ہوتا تھا. جس طرح برف باری ہوتی ہے، اسنو فال ہوتا ہے، اس طریقے سے آئس جم جاتا ہے نا، اس طریقے سے. یہ دودھ سے زیادہ سفید، کیسا ہوتا تھا یہ؟ دودھ سے بھی زیادہ سفید، پیور وائٹ، اور شہد سے زیادہ میٹھا. وہ لکوڈ جو ہے جم جاتا تھا نا، تو کتنا دودھ سے زیادہ سفید نظر آتا تھا، اور اس کی مٹھاس جو ہے شہد سے بھی زیادہ میٹھا. اور یہ کب ہوتا تھا؟ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک نازل ہوتا تھا. طلوع فجر سے لے کے، فجر کا وقت جو ہوتا ہے وہاں سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، سورج نکلنے تک، سورج جو شروعات ہوتی ہے، سن رائزنگ اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہاں سے پورا کلی طور پر جب سورج پورا پھیل جاتا ہے اس کی روشنی، وہاں تک جو یعنی مارننگ، ارلی مارننگ، صبح سویرے اس کا نزول ہوتا تھا. تو یہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک نازل ہوتا تھا. اور ان میں سے ہر آدمی دن بھر کی اپنی ضرورت کے مطابق اس کو لے لیتے تھے. جتنا جتنا ضرورت ہے پوری دن میں کتنا کھائیں گے پیئیں گے اتنا اس کو لے لیتے تھے، اسٹور کر لیتے تھے. اور کوئی ان کی ضرورت سے زیادہ لیتا بھی تو وہ خراب ہو جاتا، اس کو کھا نہیں سکتے، اسٹور نہیں کر سکتے زیادہ. جتنا ان کا ضرورت ہے اس دن کے لیے اتنا وہ لیں گے، کھائیں گے تو ٹھیک ہے. ایکسٹرا لیتے تھے تو ویسٹ ہو جاتا. تو ضرورت سے زیادہ جو لیتے تھے وہ خراب ہو جاتا تھا اور کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا تھا وہ. اور فرماتے ہیں کہ چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن، فرائیڈے اس قدر لے سکتے تھے انلیمیٹڈ. جمعہ ہفتہ دونوں کے لیے کافی ہو جاتے، 2 دن کے برابر بھی لے سکتے تھے، انلیمیٹڈ بھی اس کو حاصل کر سکتے تھے. فرائیڈے جو ہے زیادہ کوانٹٹی میں لے سکتے تھے. جمعہ ہفتہ کے دونوں دنوں کے لیے کافی ہوتا، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن تھا. تو اس لیے جو ہے فرائیڈے انلیمیٹڈ حاصل کرتا کہ عید کے دن بھی وہ کھانے کے لیے کام آئے. اور اس دن سب کاموں کی چھٹی ہوتی تھی. ان کا عید کا دن ہفتہ کا دن تھا تو سارے کاموں کی چھٹی ہوتی تھی. تو یہ سارے انعامات جنگل ہی میں پیش آتے تھے. تو جنگل کام کرنے جائیں گے تب اس کو لیں گے نا، اس دن کام نہیں کرنے جاتے، چھٹی تو ہالیڈے تھا. تو اس لیے جو ہے فرائیڈے وہ لوگ زیادہ اسٹور کر لیتے تاکہ سیٹرڈے بھی ان کے لیے کام آئے. اور من کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اسے اگر تنہا کھایا جاتا تو یہ کھانا بھی تھا اور مٹھاس بھی، اور اگر اس کو پانی میں حل کر لیا جاتا تو اس کے ایک عمدہ مشروب بن جاتا. تو نارملی وہ آئس کی طرح ہوتا تھا، کھانے کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے تھے، جم جاتا تھا وہ. جس طریقے سے جلی لکوڈ ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو کھا بھی سکتے نا. جلی لکوڈ کیسا ہوتا ہے؟ برفی وغیرہ کے ٹائپ میں، جلی ٹائپ میں. اس کو ہم کاٹ کے کھاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور اس کو کسی چیز میں اگر ملا دے تو لکوڈ بن جاتا تھا. جلی ٹائپ کا جو ہوتا تھا لکوڈ میں ملا کے اس کو کھاتے بھی تھے. جمی ہوئی چیز رہتی تھی، اس کو کھاتے بھی تھے کھانے کے طور پر. اور اگر اس کو جو ہے یعنی اچھا گرائنڈ کر لے، اس کو جو ہے مکس کر لے تو وہ لکوڈ ہو جاتا تھا. لکوڈ ہونے میں اس کو پیتے بھی تھے. تو کھانے پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کھمبی جو ہے نا وہ ایک درخت ہے کہ من کی قسم ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہوتا ہے.
تو اس حدیث کو امام ابو داؤد کے علاوہ دیگر کئی محدثین نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو من سے مراد جو ہے یہاں پہ وہ منہی کی طرح ایک قسم ہے، کھمبی کہتے ہیں اس کو۔ الکمأۃ من المن وما ہوا شفاء للعین، کہ الکمأۃ من المن، من جو جس ٹائپ سے جلی ٹائپ کا لکوڈ تھا نا، اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے کھمبی بولتے ہیں اس کو، اس کھمبی سے بھی جو پانی نکلتا ہے نا، وہ پانی آنکھ کے لیے شفا ہوتا ہے۔ تو وہ من کی ایک قسم ہے کہا جاتا ہے، من کی یہ قسم ہے جس کو کھمبی کہتے ہیں۔ تو اس کھمبی سے جو لکوڈ نکلتا نا، اس لکوڈ سے یعنی آنکھ کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس سے شفا یابی ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اور سلوا، ابھی تک تو ہم لوگ نے من کے بارے میں پڑھا کہ وہ جلی ٹائپ لکوڈ رہتا تھا، جلی ٹائپ لکوڈ، جس طریقے سے برف باری ہوتی ہے، اسنو فال ہوتا ہے آئس کنٹریز میں، اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے گھروں کے سامنے یا جو جنگل میں کام کرنے جاتے تھے تو درخت کے پتوں کے اوپر پڑتا تھا، جس سے وہ جو ہے جتنی ضرورت ہوتی تھی کھانے پینے کے لیے وہ اسٹور کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے سلوا کا ذکر۔ تو سلوا کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سلوا بٹیر کی طرح، بٹیر تیتر بٹیر جو ہے نا، بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا جسے وہ کھاتے تھے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلوا ایک پرندہ تھا جس طرح جنت کے پرندے ہوں گے، یہ چڑیا کے برابر یا اس سے کچھ بڑا پرندہ تھا۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ جنوب کی طرف سے یعنی ساؤتھ سائڈ سے ہوا چلتی تھی، اور ہوا آنے کی وجہ سے کیا ہے، اس میں جو وہ پرندے آتے تھے، اس ہوا کے ذریعے پرندے آتے تھے اور وہ اس کی ڈھیر لگ جاتی تھی۔ وہ ہوا ساؤتھ سائڈ سے جنوب طرف سے وہ چلتی تھی پیچھے کے جانب سے، اور جو ہے جس کی وجہ سے اس ہوا کے ذریعے ہی وہ پرندے آتے تھے اور پرندوں کی ڈھیر لگ جاتی تھی، پرندوں کی ڈھیر لگ جاتی تھی۔ آدمی اپنے دن بھر کی ضرورت کے مطابق اس کو ذبح کر لیتا تھا، اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ جمع کرتا تو خراب ہو جاتا اور کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن وہ لوگ سیٹرڈے کے لیے اسٹور کر لیتے تھے، ایکسٹرا ذبح کر لیتے تھے سیٹرڈے کی، اس لیے سیٹرڈے ہالیڈے ہے اور وہ لوگ جنگل میں کام کرنے نہیں جاتے تھے، تو اس لیے جو ہے ایک دن یعنی چھٹے دن جمعہ کے دن ہی وہ لوگ 7ویں دن کے لیے سیٹرڈے کے لیے بھی اسٹور کرتے تھے، ایکسٹرا ذبح کر لیتے تھے۔ اس لیے کہ ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا اور اس دن عبادت کے سوا کوئی کام نہیں کرتے تھے، لوگ عبادت ہی کرتے تھے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ۔ تو یہ حکم اباحت کے لیے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ اصول فقہ کی ایک یعنی ایک فارمولا، ایک اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ کوئی بھی چیز جس کے بارے میں حلال و حرام کا کوئی فتویٰ نہیں، حکم نہیں، وہ چیز آپ استعمال کر سکتے جب تک اس کے حلال یا حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ کوئی بھی چیز ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کوئی بھی چیز ہے اس کو استعمال کرنا ہے جب تک حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی چیز تم کو عطا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں جو بھی چیز عطا کرتا ہے پاکیزہ چیزیں، اس کو کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں، جب تک اس چیز کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ جو ہے ایک فارمولا ہے اصول الفقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے تعلق سے حرام کی دلیل نہ آ جائے اس کو استعمال کریں، پاکیزہ چیز۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، یعنی ہم نے تو انہیں یہ حکم دیا تھا کہ جو رزق ہے نا، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر بجا لاؤ، جیسا کہ فرمایا گیا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ،
سورہ سبا میں کہ ہم نے کہا تھا کہ تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی. یہاں بھی نافرمان ہوئے وہ لوگ، بنی اسرائیل قوم، کفر کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، حالانکہ انہیں خود اپنے آنکھوں سے روشن نشانیاں، معجزات قاطعہ، بہت سے خرق عادات امور کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا. بہت ساری چیزیں جو میراکل ہو رہی تھی، یعنی کھانے پینے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، ساری چیز اوپر سے نازل ہوتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نازل کر دیتا تھا، من و سلوہ، آرام سے سکون کی زندگی گزر رہی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا بنی اسرائیل سے کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کے کھاؤ پیو، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اس بستی میں داخل ہونا ہے، اس کا جو دروازہ ہے، اس کا جو دروازہ ہے، جو مین گیٹ ہے، اس میں جب داخل ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہم تمہاری خطائیں، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی. ان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے تم دروازے میں داخل ہونا. پھر ہم نے ان ظالموں پر، ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو یہاں پہ یہودیوں کی مذمت کہ فتح کے موقع پر انہوں نے شکر نہیں بجایا. فتح کا موقع تھا، انہیں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ اس بستی میں آپ داخل ہو جاؤ امن و شانتی کے ساتھ، اور یاد رکھنا کہ دروازے سے داخل ہونا ہے، اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اللہ تعالیٰ یہودیوں کے جہاد سے اعراض اور ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار پر ملامت کرتے ہوئے، وہ لوگ جہاد بھی نہیں کرنا چاہتے، اور جب ارض مقدس میں اس میں داخل ہونے سے انکار کر رہے ہیں تو اس کی ملامت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب یہ موسیٰ کی صحبت میں مصر کے شہر سے آئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں جو کافر عمالق لوگ ہیں ان سے جہاد کرو. ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کافر لوگ ہیں، عمالق ان کو کہا جاتا تھا، ان لوگوں سے جہاد کرو. تو انہوں نے جہاد سے انکار کرتے ہوئے انتہائی بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ کیا. تب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگل میں پھینک دیا تاکہ حیران اور سرگردان پھرتے رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ مائدہ میں ذکر کیا. تو زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ارض مقدس سے مراد یہاں بیت المقدس ہے. ارض مقدس سے مراد یہاں بیت المقدس ہے. جب ان کہا گیا کہ بیت المقدس میں تم داخل ہوتے وقت دروازے میں جب داخل ہونا تو تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادبارکم. سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، اے میری قوم، تم ارض مقدس میں جسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیرنا، جہاد کرنا، جہاد سے اعراض نہ کرنا. کچھ دیگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے اریحہ نامی جگہ مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی یہی بیان کیا جاتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ جنگل میں 40 سال گزارنے کے بعد وہ جنگل میں گزار رہے تھے. جنگل میں ان کی زندگی تھی، اس لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا.
تو جنگل میں 40 سال گزارنے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی شام انہیں ایک علاقہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دن سورج کو بھی ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا کہ ان کے لیے فتح کرنا ممکن ہو جائے، اور جب انہوں نے شہر کو فتح کر لیا، کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا، ان کی کامیابی حاصل ہوئی اس جنگ میں، ان کا شہر انہیں لوٹا دیا، انہیں جنگل اور اس میں جو وہ گم گشتہ راہ ہونے سے نجات عطا فرمائے، یعنی اب جنگل کی زندگی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ تم نے فتح کر لیا، اب اس میں تم داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہوئے شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو یہاں دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت یہ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، میں سجدہ سے مراد رکوع ہے، اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی ابن عباس سے یہی روایت کیا ہے کہ یہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا مطلب ہے رکوع کی حالت میں داخل ہونا۔ سجدہ میں داخل ہوتے ہوئے کون داخل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا، ناممکن ہے، سجدہ کرتے ہوئے چل نہیں سکتے نا۔ تو یہاں سجدے سے مراد یہاں پہ رکوع کرنا ہے، رکوع کی حالت میں سر کو جھکاتے ہوئے رکوع کی حالت میں اس گیٹ سے جو ہے جو گیٹ پہ بولتے ہیں وہاں سے داخل ہونا اس شہر میں۔ تو یہاں سجدہ سے مراد جو رکوع ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، مگر امام راضی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اس بات سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدے سے مراد خشوع و خضوع ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے۔ ہاں اسے حقیقت پر محمول کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سجدہ کرتے ہوئے کوئی دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ یہ اتفاق کرنا مشکل ہے، اس لیے یہاں بہتر یہی ہے کہ سجدے سے مراد خشوع و خضوع کا معنی لیا جائے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ وہاں جو ہے داخل ہو جاؤ۔ سجدہ کرتے ہوئے جو ہے دروازے سے داخل ہونا مشکل کام ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ یہ دروازہ جو ہے قبلہ کی طرف تھا، قبلہ رخ تھا، اس لیے حکم ہوا کہ جھکتے ہوئے داخل ہو جانا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت یہ بھی ہے کہ اس سے ایلا یعنی بیت المقدس کا باب الحطہ مراد ہے۔ وہ جو دروازہ ہے نا وہ کیا ہے؟ بیت المقدس کے جو دروازے ہیں اس میں ایک دروازہ باب الحطہ کہتے ہیں اس کو، باب الحطہ مراد ہے۔ وہاں جو ہے کہا گیا تھا کہ اس دروازے سے داخل ہونا، اور داخل ہوتے ہوئے جو خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ، جس طریقے سے سجدہ میں خشوع و خضوع ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے جو سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے سروں کو جھکائے دروازے داخل ہو، مگر انہوں نے اس کے خلاف، اس کے اپوزٹ کام کیا، سروں کو اوپر اٹھاتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ قوم جو ہے نا بہت سرکش قوم تھی، جو کہا جاتا تھا وہ نہیں کرتی تھی، اپوزٹ، ہر کام میں اپوزٹ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام جتنی بات کہتے تھے اس کے اپوزٹ کام کرتے تھے، کبھی موسیٰ کی ایک بات بھی نہ مانی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وَقُولُوا حِطَّةٌ کے معنی یہ کہے ہیں کہ تم کہو، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ استغفر اللہ کہتے ہیں، وہ معنی ہے حِطَّةٌ کا، کہ حِطَّةٌ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے تم داخل ہونا، ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دیں، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، تم یعنی توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہوگے تو پھر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یعنی جب تم یہ کام کرو گے جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہاری نیکیوں کو اور زیادہ کر دیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی، فتح، نصرت کے اس موقع پر قول و فعل سے اس کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کریں۔
فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ نے کہا تھا کہ حطہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا، معافی مانگتے ہوئے، لیکن انہوں نے اس بات کو بدل دی جو ان سے کہی گئی۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ، کہ جب اس شہر کی جو سٹی ہے اس میں داخل ہوتے وقت وہاں کا جو گیٹ پہ ہوگا، وہاں کا جو راستہ ہوگا، داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہونا، وقولوا حطۃ، اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ فدخلوا یزحفون علی استاہیہم فبدلوا وقالوا حبۃ فی شعرہ، تو بنی اسرائیل کا حکم یہ تھا ان کو کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنے سرینی کو گھسیٹتے ہوئے، اپنے سرین کو گھسیٹتے ہوئے، اپنے بیک سائڈ کو، پیٹھ کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، سامنے سے نہیں، پیچھے سے داخل ہوئے۔ انہیں یعنی سجدہ کرنا ہے یا سر کو جھکانا ہے تو سامنے سے، ہمارا فرنٹ سامنے ہوگا دروازے کے سامنے، لیکن وہ لوگ کیا بیکورڈ سے داخل ہوئے، یعنی ان کا پچھواڑا، ان کی سرینی سامنے، اس طریقے سے گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطۃ کو بدل کر حبۃ کہنے لگے، حبۃ فی شعرہ، حبۃ فی شعرہ کہنے لگے، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں، ہاں ہم گندم کے دانے، گیہوں چاہتے ہیں۔ امام نسائی نے بھی اس روایت کو موقوفاً بیان کیا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جب لاٹھی کو مارا تو پتھر سے چشمے پھوٹے، اور 12 چشمے نکلے ہر قبیلے کے لیے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو بہرحال اس سے پہلے کا جو مسئلہ تھا تو مفسرین نے یہی ذکر کیا ہے کہ سیاق کلام سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ قول و فعل سے خشوع و خضوع، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے اور گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کا اپوزٹ کام کیا، اور اپنے سرینیوں کو گھسیٹتے ہوئے یعنی اپنے پچھواڑے کے حساب سے اس طریقے سے، سامنے سے جانا تھا فرنٹ سے، وہ بیک سائڈ سے پلٹ کے گئے، داخل ہوئے، اور اپنے سروں کو اوپر اٹھاتے ہوئے داخل ہوئے، اور انہیں حکم تو ہوا تھا کہ دروازے سے داخل ہوتے وقت حطۃ کہیں، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، مگر اس کے بجائے انہوں نے ازراہ مذاق کرتے ہوئے کہا حنطۃ فی شعیرہ، حنطۃ فی شعیرہ، کہ ہم گندم کے دانے طلب کرتے ہیں، گیہوں چاہیے، کہنا شروع کر دیا تھا، اور یہ حکم الہی کے مخالفت اور سرکشی کی حد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فسق و فجور کے ذریعے، اس گناہوں کے سبب، یعنی حکم الہی کی اطاعت کے بجائے مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ہم نے ان ظالموں پر، ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جی اچھی بات، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ جمیعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس میں جو عمل پیرا کرنے کی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔